السلام علیکم ناظرین، اردو ٹی وی پر ہم سفر کہانی کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے والا ہمارا حصہ نبیل اور اس کی ماں کی آپس میں ہونے والی گفتگو جو کہ نبیل کی شادی آرزو سے کرنے کے بارے میں تھی، اس پر ختم ہوا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوسرا حصہ۔ نبیل کی ماں بولی، نہ بھائی نہ، اتنا انتظار مجھ سے نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے بعد کون ہے جسے تمہاری پرواہ ہوگی۔ نبیل کی امی کی باتیں سنتے ہی کمرے میں آتی ماہین کا برا سا منہ بن گیا تھا۔ کہانی کا منظر واپس سبور کی طرف جاتا ہے۔ السلام علیکم امی سبور کچن میں داخل ہوئی، جہاں رومانہ بیگم ڈھیر ساری ڈشز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ نیرہ پھپھو کے آنے سے گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ رومانہ بیگم نے سبور کے تایا تائی کو بھی کھانے پر بلا لیا تھا۔ رومانہ، تم نے کھانا تو بہت ذائقے دار بنایا ہے، نیرہ بانو نے تعریف کی۔ وہ قورمہ کھانے کے بعد اب پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھیں۔ واقعی رومانہ کھانا اچھا بناتی ہے، میں تو اسے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ گلناز تائی فرائی فش کھاتے ہوئے بولی۔ کیا سبور اور مائدہ کو کھانا پکانا نہیں آتا؟ نیرہ بانو نے پوچھا۔ سبور کو تو آتا ہے مگر مائدہ کو نہیں آتا، رومانہ بیگم نے بتایا۔ بہن رہنے دو، تمہارے جیسی طاق نہیں ہے سبور، گلناز آفرین بولنی تو سبور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم جب شادی ہو کر آئی تھیں تو کون سا کھانا بنانا آتا تھا؟ میں نے ہی سکھایا تھا تمہیں، انہوں نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ زعیم تم فش فرائی کھاؤ نا، رومانہ بیگم نے پلیٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے زعیم کی جانب بڑھائی۔ بھابھی آپ انزالہ کو بھی لے آتی، میں نے تو کہا تھا آپ سے، رومانہ بیگم بولی۔ انزالہ ایگزام کی وجہ سے پڑھائی میں بے حد مصروف ہے، کل ہی تو اس کا آخری پیپر ہے، بیچاری گھر کے کاموں میں میری بہت ہیلپ کرتی ہے، نت نئی ڈشز ہر وقت بناتی رہتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہو گئیں۔ جاتے ہوئے تائی اماں جمعے والے دن انہیں اپنے گھر دعوت پر مدعو کر گئیں۔ جمعے کو دعوت کا دن آ جاتا ہے۔ آپ بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تائی کے گھر دعوت میں جانا ہے، مائدہ نے کہا اور الماری سے کپڑے نکال کر سبور سے پوچھنے لگی، آپ بھی بتاؤ کون سا سوٹ پہنوں؟ کچھ بھی پہن لو، سبور بے دلی سے بولی۔ بھائی دیکھ کر بتاؤ نا، پرسوں زعیم بائی نے میرے ڈریسنگ کی تعریف کی تھی، آج بھی میں کچھ ایسا پہننا چاہتی ہوں کہ انہیں اچھی لگوں، مائدہ اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات نے سبور کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ مائدہ کی آنکھوں میں جو چمک تھی نئے سپنوں کی، اس نے سبور کو گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے زعیم کا رجحان بھی مائدہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو بھی، جلدی سے کپڑے نکال کر دو، میں پریس کر دوں، مائدہ کپڑے پھیلاتے ہوئے بولی تو سبور بستر سے اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس دن سبور دفتر سے واپس آئی تو ایک حیران کن خبر اس کی منتظر تھی۔ نیرہ پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، بجھے بجھے لہجے میں مائدہ نے بتایا۔ سبور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ وہ چادر تہہ کرتے ہوئے بولی۔ مائدہ بولی، میں کیوں مذاق کرنے لگی، وہ بھی اس طرح کا؟ نیرہ پھپھو تمہارے گن گاتی پھر رہی ہیں، پہلے تو میں انزالہ کو اپنے رستے کی رکاوٹ سمجھ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری اور زعیم کی محبت میں تم دیوار بن جاؤ گی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، سبور اتنا ہی بول پائی تھی کہ رومانہ بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ مائدہ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھے ہیں، جا کر کچن میں دیکھو۔ مائدہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ رومانہ بیگم سبور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہو گیا، نیرہ نے زعیم کے لیے تمہیں مانگا ہے، اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر داماد مل رہا ہے، میں تو خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے، رومانہ بیگم نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ امی، پھپھو نے زعیم سے پوچھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں زعیم مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ آپا نے زعیم سے پوچھے بغیر رشتہ تو نہیں دیا ہوگا، اور اگر دیا ہے تو یقیناً زعیم نے پسند کا اختیار انہیں دیا ہوگا۔ خیر میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی، خدا خدا کر کے یہ رشتہ آیا ہے۔ گلناز بھابھی نے تو پوری کوشش کی تھی کسی طرح نیرہ آپا کو شیشے میں اتار لیں۔ امی آپ نے پھپھو کو ہاں تو نہیں کی؟ سبور نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں کی، مگر ایک دو روز میں کر دوں گی۔ تم تو شکر کرو کہ نیرہ آپا نے تمہیں مانگ لیا، عیش کرو گی تم ان کے گھر میں۔ زعیم کی جاب بھی اچھی ہے، ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، مگر مجھے زعیم سے کوئی لگاؤ نہیں، میں نے کبھی اس سے شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر کس سے سوچا ہے؟ اس کا نام بتاؤ، اماں گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
میرا کولیگ ہے شافع، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، سبور نے کہا۔ ماں بولی ٹھیک ہے، اس سے کہو 1-2 روز میں اپنے گھر سے کسی کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ تھکے لہجے میں بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سبور نے اگلے روز شافع سے بات کی تو اس کی خالہ فوراً رشتہ لے کر آئیں، جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا۔ رومانہ بیگم کی توقع کے برعکس نیرہ آپا نے سبور کے انکار کا برا نہیں منایا تھا۔ زعیم تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ سبور سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ سبور سے زعیم کی شادی ہو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہے اور ہر طرح سے زعیم کے قابل ہے۔ خیر، اب جب کہ سبور تمہیں اپنی پسند سے آگاہ کر چکی ہے اور اس لڑکے کا رشتہ بھی آ گیا ہے تو سبور کے ساتھ ساتھ تم مائدہ کی شادی کی تیاریاں بھی کرو۔ میں زعیم کے لیے مائدہ کو مانگ رہی ہوں۔ ہکا بکا سی رومانہ بیگم نے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ آپا، میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال رکھا۔ مارے خوشی کے رومانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سبور نے شافع کی سنگت میں ایک نئی راہ گزر پر قدم رکھ دیا تھا۔ شافع کا ہاتھ تھامتے ہوئے سبور نے اپنے ذہن میں آئی منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ شافع نے کرائے کا مکان شادی سے قبل لے لیا تھا، جو اس کی امی کے گھر کے پچھلی گلی میں تھا۔ شافع نے بینک کی جاب کو 2 ماہ پہلے خیر آباد کہہ کر ایک فیکٹری میں جاب کر لی تھی، جہاں اکثر نائٹس بھی لگتی۔ یوں سبور بآسانی امی کے گھر چلی جاتی۔ مائدہ، جس کی شادی سبور کے ساتھ ہوئی تھی، رخصت ہو کر کوئٹہ چلی گئی تھی۔ شادی کے چند ماہ بڑے آرام سے گزرے، پھر مالی پریشانیوں نے سبور کو آ گھیرا۔ شافع کی نوکری ختم ہو گئی، وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا یا دوستوں میں نکل جاتا۔ مجبوراً سبور نے اپنی سیلری سے گھر کا کرایہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ کچن کا خرچہ تو وہ پہلے سے ہی اٹھا رہی تھی، پھر بھی اخراجات اتنے تھے کہ پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ رومانہ بیگم سلائی کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ سبور شرمندہ ہوتی کہ وہ ماں کا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ سبور نے کہا، امی، مالک مکان نے نوٹس دیا ہے کہ گھر خالی کر دو، کرایہ بڑھانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے منع کر دیا، اب گھر ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے۔ سبور نے اپنی پریشانی کا ذکر رومانہ بیگم سے کیا تو ان کے مشین چلاتے ہاتھ رک گئے۔ ماں بولی، سبور، ساری پریشانیاں تو تم نے اپنے سر لے کر شافع کو بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ گھر ڈھونڈنا تمہارا نہیں، شافع کا مسئلہ ہے۔ شادی کی ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ امی، شافع عجیب لاپرواہ انسان ہے، اس نے کبھی جم کر نوکری نہیں کی، چند مہینے نوکری کر کے بہانہ کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے تو ہر ادارے میں کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ ماں بولی، تمہیں بھی یہی انسان ملا تھا شادی کے لیے، اچھی خاصی تمہاری شادی زعیم سے۔ امی، اس ذکر کو رہنے دیں۔ مائدہ اور زعیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے میں زعیم سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ پھپھو مائدہ کو کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ انہیں خود علم تھا اس حقیقت کا۔ سبور نے قطع کلامی کی۔ ماں نے کہا، سبور، اگر تم چاہو تو اس گھر میں شفٹ ہو سکتی ہو، مجھے اکیلی جان کو سہارا ہو جائے گا اور تم کرایہ دینے کی جھنجھٹ سے بچ جاؤ گی۔ رومانہ بیگم نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ امی، آپ نے میری پریشانی حل کر دی، میں 4-5 روز میں یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ تشکر بھری نظروں سے امی کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو سلائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ سبور اور شافع کی شادی کو 7 برس بیت گئے تھے۔ شافع، آج کہیں باہر چلیں، زندگی کی یکسانیت سے میں بور ہو چکی ہوں۔ آج سنڈے ہے، رات باہر ڈنر کریں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں شام میں کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ سبور نے کہا تو شافع نے فوراً منع کر دیا۔ مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، میں اور وہ مل کر بزنس کا پلان بنا رہے ہیں۔ شام 4 بجے اس نے مجھے بلایا ہے، واپس آتے ہوئے رات ہو جائے گی، ڈنر کا پروگرام کل پر رکھ لو۔ سبور نے کہا، مگر ہماری ویڈنگ اینیورسری آج ہے۔ شافع بولا، 7 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، مجھے یہ چونچلے بازیاں اچھی نہیں لگتی۔ مزمل کے ساتھ میری میٹنگ بہت ضروری ہے، ڈنر میں اس کے ساتھ کروں گا۔ میرے پاس کوئی رقم نہیں، اس کے باوجود مجھے پارٹنر بنا رہا ہے۔ تم سے کہا تھا کہ بینک سے لون لے کر مجھے کاروبار کرا دو، مگر تم نے تو منع کر دیا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں۔ مزمل غیر ہوتے ہوئے میری مدد کر رہا ہے، شافع نے جتلایا۔ شام 4 بجے شافع مزمل سے ملنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سبور کو بوریت نے آ گھیرا۔ امی، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، سبور نے کچھ دیر بعد تیار ہو کر نکلتے ہوئے کہا اور دل بہلانے کو مارکیٹ چلی گئی۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے بیشتر دکانیں بند تھیں، مگر اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی تھیں۔ وہ شاپ سے نکل کر گھومنے لگی۔
ہنستے مسکراتے چہرے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جوڑے، کچھ بچوں کا ہاتھ پکڑے ماں باپ، ایک عجیب سے احساس محرومی نے اس کے وجود کو گھیرا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نزدیکی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر داخلی دروازے سے اندر بیٹھے نفوس کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدموں واپس ہو لی۔ اب وہ شافع کی منتظر تھی جو رات گئے واپس آیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی آپ نے واپس آنے میں؟ اسپاٹ لہجے میں سبور نے پوچھا۔ ہاں، میں مزمل کے ساتھ اس جگہ گیا تھا جہاں اس نے اپنا پروجیکٹ شروع کرنا ہے۔ بڑی اچھی جگہ ہے، دعا کرو ہمارا کام چل نکلے۔ کہتے ہوئے شافع نے سبور کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شافع، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مزمل کے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے تمہیں خود ریسٹورنٹ میں ایک عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ اچھا، تو تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ گھبرائے بغیر اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو وہاں اتفاقاً چلی گئی تھی۔ کون ہے وہ عورت؟ تمہارا اور اس کے بیچ میں کیا چل رہا ہے جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا؟ غصے کی شدت سے سبور کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ شافع نے کہا، اب جب کہ تم مجھے اس کے ساتھ دیکھ چکی ہو تو چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ عورت میری ہونے والی بیوی ہے، بہت جلد میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ سبور نے کہا، میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی، تم ایک احسان فراموش شخص ہو۔ شافع بولا، میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اور الماس سے تو میں شادی کر کے رہوں گا، مجھے تمہاری اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں نے تو تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شافع کے منہ سے یہ انکشاف سنتے ہی سبور کو گہرا صدمہ پہنچا۔ شافع، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، 7 سال کی رفاقت کو تم نے ختم کرنے کی بات کی ہے۔ میرا کیا قصور ہے جو تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ شافع بولا، تمہارے پاس ہے کیا؟ ایک نوکری جس پر تمہیں بڑا غرور ہے؟ تمہاری ماں مجھے کام چور اور ناکارہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم علیحدہ مکان لو، مگر تم نے کہا تھا کہ تم افورڈ نہیں کر سکتی، رہو تم اپنی امی کے ساتھ۔ مجھے تو ایسی بیوی مل رہی ہے جو مجھے کاروبار سیٹ کر کے دے رہی ہے۔ سبور بولی، تب ہی تو تم اس سے شادی کر رہے ہو، تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے جسے تمہیں خود محنت کر کے کھلانا پڑے؟ قبل اس کے کہ سبور مزید کچھ کہتی، شافع کا ہاتھ اس پر اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا، پھر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت مائدہ کا فون آ گیا۔ مائدہ بہن کی آواز سنتے ہی بولی، آپی تم رو رہی ہو، خیر تو ہے؟ سبور نے مائدہ کو بتا دیا کہ شافع دوسری شادی کرنے والا ہے۔ آپی، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ شافع بھائی نے جب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کو سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم بس خدا سے دعا کرو، وہی تمہارا گھر اجڑنے سے بچا سکتا ہے۔ مائدہ نے کہا تو سبور کو بے تحاشا رونا آ گیا۔ کہانی کا منظر واپس نبیل کی طرف جاتا ہے۔ وقت کی گردش ماہ و سال میں تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ ماہین آپا کے پاس رہتے ہوئے نبیل کو 15 برس بیت گئے تھے۔ اس دوران نبیل کی اماں وفات پا چکی تھیں۔ ماہین آپا کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بڑا بھانجا مکارم سال بھر سے اسٹور پر بیٹھنے لگا تھا، مگر فطرتاً وہ لاابالی سا تھا۔ اسٹور کے تمام معاملات نبیل دیکھتا تھا۔ کاروبار کے معاملے میں قسمت نبیل پر بڑی مہربان رہی تھی۔ کاروبار تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ دن تو اس کا خاصا مصروف گزرتا تھا، مگر گھر آتے ہی تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی سردیوں کی رات تھی۔ وہ مکارم کے ہمراہ اسٹور بند کر کے گھر پہنچا تو ماہین آپا کھانے پر نبیل کی منتظر تھی۔ آؤ نبیل، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے۔ ماہین آپا نے کرسی گھسیٹتے ہوئے خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ واہ آپا، آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ نبیل نے کرسی پر بیٹھ کر ڈشز پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی ہے، مزہ آ گیا۔ نبیل نے چکھتے ہوئے فرائیڈ چکن کا پیس پلیٹ میں رکھا۔ نازنین، رائتا کہاں ہے؟ جلدی سے رائتا اور سلاد لاؤ، تمہیں یہ چیزیں سب سے پہلے ٹیبل پر رکھنی چاہیے تھی۔ ماہین آپا ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئیں۔ آپا آپ کھانا کھائیں، میری ٹینشن نہ لیں، میں خود لے لوں گا، نبیل نے بولا۔ مما، آپ ماموں کی شادی کب کر رہی ہیں؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آپ ماموں کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، آخر وہ لڑکی کب دریافت ہوگی؟ ویسے آپ کب جا رہی ہیں ثنا کے گھر رشتہ لے کر؟ مکارم نے شوخ لہجے میں کہا تو ماہین نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلی جاؤں گی، بڑی جلدی ہو رہی ہے تمہیں اپنی شادی کی؟ ہاں بھائی، ماموں کا انجام سامنے ہے، کہیں میرا بھی آپ ان جیسا حال نہ کریں، ساری عمر کماتا ہی رہ جاؤں۔ مکارم بولا تو ماہین نے ڈانٹ دیا، خاموشی سے کھانا کھاؤ، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری شادی ثنا سے ہو جائے گی تو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مکارم تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں نے نبیل کو مضطرب کر دیا تھا۔ مکارم ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ماہین آپا کب سے
اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو انہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اس سے اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔